سناؤ جی ابو بکر صاحب سناؤ. ہیلو جن کو یاد ہے وہ سنائیں جی. عامر بھائی سنائیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے. فَإِن تو اگر پاس اگر اکثر تم روکے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَى من الحدی جی من الحدی من الحدی پر جو تمہیں میسر ہو قربانی میں. ولا تحلقوا اور نہ تحلقوا تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر. حلق کہتے ہیں ٹنڈ کو بالکل ہی صاف کرنا ہے. اور قصر قاف صاد را قصر کے ساتھ کہتے ہیں کاٹنے کو. ٹھیک ہے تو حلق اور قصر دونوں جائز ہیں. تو حلق لفظ بولا جاتا ہے یعنی اگر کسی نے نہ حلق کروانا ہو کٹوانا ہو تو کٹوا بھی سکتے ہیں لیکن افضل جو ہے وہ حلق ہے. جی حلق کب کرتے ہیں جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے عمرہ میں کیا ہے مین چیزیں بیت اللہ کے 7 چکر مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ نماز اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا. تو منڈوانا جو ہے یہ افضل ہے. جی حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الحدی قربانی محلہ قربان ہونے تک اپنے حلال ہونے کی جگہ. حلال ہونے کی جگہ. فمن بس جو کوئی کانا او منکم تم میں سے مریضن کوئی مریض او یا بھی اس کے اذن کوئی تکلیف ہو من راسن اس کے سر میں. ففدیہ تم تو فدیہ ہے اس کا یا فدیہ ففدیہ تم تو فدیہ اس کا من صیامن روزوں سے او صدقتن یا صدقے سے او نسکن یا قربانی سے. فاذا پس جب امنتم تم امن کو پہنچ جاؤ فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے عمرہ عمرے کے ساتھ الی الحج حج کی طرف. فمستیسر پس جو اسے میسر ہو من الہدی قربانی میں سے. خدا نہیں خدا تو ہدایت ہوتی ہے نا. من الحدی من الحدی قربانی میں سے. فمن پس جو کوئی بھی لم نہ پائے یجد پائے لم نہ یجد پائے فصیام تو روزے رکھے 3 ایام 3 دنوں کے فی الحج حج کے دنوں میں. اور 7 اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹ جاؤ. تل کا یہ عشرۃ 10 کاملہ مکمل یہ 10 مکمل ہو گئی. ذالکہ یہ لمن لم یکن یہ اس کے لیے ہے جو نہیں یکن نہ ہو اہلہ جس کا گھر بار حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے اندر. واتقوا یعنی جو بندہ باہر سے آیا ہے ذالکہ یہ اس کے لیے لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یعنی جس کا اہل جو ہے وہ نہ ہو مسجد حرام کا رہنے والا. باہر سے جو بندہ آیا نا اس کے لیے یہ گنجائش ہے. جی واتقوا اور ڈرو اللہ سے. وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالیٰ سخت عقاب پکڑ والا ہے سخت پکڑ والا ہے. اگلی آیت بھی کی تھی جی یہ اگلی آیت عبد المعز بھائی آپ سنائیں. الحج حج کے اشہر مہینے معلوم ہیں جی معلومات معلوم ہیں. فمن حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ حج کا مہینہ تو ذوالحجہ ہے. ٹھیک ہے تو حرمت کے مہینے جو اس کے آنے 1 مہینہ اس سے پہلے اور 1 مہینہ اس کے بعد یہ اس وقت خصوصاً جب سفر اس طرح ہوتے تھے کہ گاڑیاں اس طرح نہیں تھیں تو لوگ پہلے چلنا شروع کرتے تھے. کوئی 1 مہینہ پہلے چلنا شروع کرتے اور پھر جاتے جاتے جو ہے نا وہ 1 مہینہ
تک جو ہے وہ تقریباً ہر کوئی اپنے گھر پہ پہنچ جاتا ہے. جی. فمن تو جو کوئی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ حرمت کے مہینے ہیں نا، اور ان کی حرمت شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رکھی ہے کہ ذوالحجہ درمیان میں آ رہا ہے، ذوالقعدہ میں سفر کیا، ذوالحجہ میں حج کیا، اور محرم میں گھروں تک پہنچ گئے. فمن تو جو کوئی فرض کر لے فیہن ان میں الحجہ حج کو، فلا اور نہ رفث کوئی گفتگو ہے، رفث نہ وہ بے پردہ ہو، نہ بے پردہ ہو، فلا ولا اور نہ فسوق کوئی گناہ ہے، ہم، ولا اور نہ جدال جھگڑا کرے پھر حجی حج میں، وما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رفث کا لفظ جو ہے نا بڑا اشارے کنائے کے ساتھ، اور بہت اللہ حیا والے ہیں، تو اشارتاً اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے. اس کی تفسیر میں پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی. وما تو جو کوئی تفعلوا تم کرتے ہو، وما تفعلوا اور جو کچھ بھی تم کرو، من خیرن کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی بھلائی، یا علم اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اللہ اس کو جانتا ہے. جانتا ہے. وتزودوا وتزودوا تو اور زیادہ راہ اختیار کرو، زیادہ راہ اختیار کرو، فإن اور اگر فإن ان نہیں یہ ان فإن بے شک بے شک خیر بہتر ہے زیادہ راہ تقوی ہاں خیر الزاد التقوی، بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی. سبحان اللہ، کیسی بات ہے اللہ پاک نے. تو دنیا زیادہ راہ کس لیے ہوتا ہے؟ راستے میں کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، راستے میں جو چیزیں انسان کے کام آ سکتی ہیں اس کو زیادہ راہ کہتے ہیں. تو زندگی ساری کی ساری ایک سفر ہے آخرت کا، آخرت منزل ہے، اور زندگی جو ہے نا وہ ساری سفر ہے. اور زندگی کے اس سفر میں تقوی جو ہے وہ زیادہ راہ ہے. یعنی تقوی کیا ہے؟ جیسا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اور پوچھا نا کہ ابی بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن تھے، اور وہ صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے شاگرد ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا نام لیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کے کہا کہ ابی سے قرآن سنیں. تو ایسے خوبصورت قرآن پاک پڑھنے والے تھے، تو عالم سے ابھی تھے، اس لیے شاید انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کا گزر کبھی کسی پگڈنڈی، پنجابی میں جس کو ڈنڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو کھیتوں کے درمیان میں جو ایک وٹ سی ڈالی گئی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر لوگوں نے چل چل کے اس کو تھوڑا چھوٹا سا راستہ بنایا ہوتا ہے. تو آپ کا کبھی گزر کسی پگڈنڈی کے اوپر سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو فرمایا کہ جی. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اس میں کیسے گزریں گے؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کوئی اس کا انگ جو ہے وہ کسی کانٹے سے اٹھ نہ جائے. تو فرمایا عرض کیا اے امیر المومنین یہی تقوی ہے. دنیا کی زندگی میں رہ کر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا بچاتا آخرت تک پہنچ جائے، یہ تقوی ہے. تو بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. اور اس دور میں تو بہت زیادہ اس زیادہ راہ کی ضرورت ہے نا، کہ جہاں پر ہر جگہ پر جو ہے وہ انسان کو بھٹکانے کے لیے شیطان کی آل اولاد اور شیطان کی بہت بڑی فوج جو ہے وہ کھڑی، اور یہ موبائل اور اس کے اندر اور اس کے پیچھے بیٹھے جو ہے وہ سب کچھ یہ کیچ کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ نہیں دیکھنا چاہ رہے پھر بھی آپ کو دھکے سے جو ہے وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ. اور اس میں تو بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. جی. واتقونی اور ڈرو مجھ سے جو الی الالباب. مجھ سے کس کا معنی ہے؟ مجھ سے کس کا معنی ہے؟ ترجمہ صحیح کیا ہے بتاؤ بھائی. نی کی کس چیز کا؟ یہ زیر کا نہیں بھائی. ہم نے آپ کو بتایا کئی بار کہ جہاں پر یہ نی کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، ایکچولی وہ ہے
نون زیر یا نی یا متکلم، اس کا معنی ہوتا ہے میرا، جیسے کہتے ہیں اسمی میرا نام، قلمی میرا قلم، ٹھیک ہے، فمی میرا منہ، تو وہ یا متکلم اس سے حذف ہے، یہ زیر اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں سے یا حذف ہے، گری ہوئی ہے، تو یہ ہے واتقونی، مجھ سے ڈرو، واتقونی جی یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو۔ جی آگے آج کا نیا سبق، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، یعنی کوئی تجارت، خرید و فروخت، مال، یعنی حج کے موسم میں جب آپ احرام سے حلال ہو جائیں تو وہاں پر کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے، احرام کھولنے کے بعد جو ہے آپ اپنی کوئی ساتھ چیز لے کر گئے ہیں، آپ حاجی ہیں، اپنے علاقے کی کوئی چیز لے کر گئے ہیں، اور احرام کھولنے کے بعد آپ وہاں پر کوئی چیز بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلاً کوئی فضل، من ربکم فضلاً کچھ فضل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، فا کا معنی کیا ہے بس، اذا کا معنی کیا ہے جب، افضتم تم لوٹو، من عرفات، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، من کا معنی کیا ہے عرفات، یعنی میدان عرفہ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فذکروا تو یاد کرو، فا تو اذکرو یاد کرو، اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس آپ اللہ کو یاد کرو، وذکروہ اور اس کو یاد کرو، کما جس طرح ہدا اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، وَإِن كُنتُم اگرچہ تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الضالین گمراہوں میں سے، ثم افیضوا پھر تم لوٹو، من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ کی وضاحت ہم کل کریں گے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ترجمہ سن لیں بس۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب تم لوٹو، مناسککم اپنے مناسک سے، جب تم پورے کر چکو، فَإِذَا پس جب قَضَيْتُمْ تم پورے کر چکو، مناسککم اپنے مناسک، حج کے مناسک کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ جس طرح تمہارا یاد کرنا ہے، آباءکم اپنے آباء کو، او یا اشد ذکرہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اس کے سے مراد یہاں سمجھانا تھوڑا ضروری ہے کہ یہ وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا، اور حج کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے نا دور دراز سے چونکہ لوگ آئے ہوتے تھے، اور وہ اپنا جو ہے وہ مشاعرہ پیش کرتے تھے، وہاں ایک بندہ جیتتا تھا، اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا تھا، اور لوگ اپنے آباء و اجداد کے قصیدے اس میں پیش کرتے تھے۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حج جب مکمل ہو جاتی ہے تو ہر بندہ طبعاً جو ہے وہ واپس لوٹتا ہے، اس کو اپنے گھر بار، آباء و اجداد جو ہے وہ یاد آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم ان چیزوں کو یاد کرتے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ تمہیں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یا اگر وہ مشاعرہ ہی مراد ہے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ یا تم اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے نام کے قصیدے پڑھتے تھے نا، اب وہ کام نہ کرو تم، بلکہ کیا کرو کہ تم اس کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرو۔ حج مکمل ہو جائے تو کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، او اشد یا اس سے بھی زیادہ سخت، ذکر۔ وَمِنَ النَّاسِ یا لوگوں میں سے میں جو بعض ایسے ہیں، یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے ان کے لیے، اس کے لیے یعنی جو یہ کہے گا، صرف کہے گا ربنا آتینا فی الدنیا، صرف جو دنیا کا سوال کرتا ہے، وما لہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، من کا معنی حصہ، خلاق کوئی حصہ۔ تو جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، ابن الدنیا ہے، دنیا کا ہی بیٹا ہے، تو اس کو دنیا ہی ملے گی، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ومنہم اور ان میں سے من بعض ایسے ہیں، یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً کوئی نیکی، وفی الآخرت اور آخرت میں، حسنتاً جو ہے، حسنتاً نیکی کو کہتے ہیں،
یعنی اچھا، دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، اچھائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. یہ بڑی جامع دعا ہے. جب یہ دعا نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو پڑھتے تھے اور اسی دعا کو آپ کثرت سے پڑھتے تھے. باقی جو دیگر دعائیں تھیں نا، کئی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چھوڑ دی تھیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی آ گئی ہے. تو تقریباً اسی لحاظ سے ہر مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں یہ دعا شامل نہ ہو. یعنی اگر آپ دعائیں کریں تو انسان کے ذہن میں کئی دعائیں آتی ہیں، کئی نہیں آتی. تو یہ دعا پڑھ لیں جس میں تو سارا کچھ ہی آپ نے مانگ لیا. اللہ کو تو پتہ ہے نا آپ کی کیا ضرورت ہے. آپ بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا مانگنا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ مانگنا ہے، جس کی ضرورت ہے اور آنے وقت میں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخری آیت. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے کسبوا جو انہوں نے کمایا. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، دور نہیں ہے، بہت جلد حساب کتاب کر دینے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. اس کو بند کریں آپ کو.